بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد انس، اور آج الرحمان اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے ایک نئے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، جو کہ معنون ہے آپ کے مسائل اور ان کے حل کے عنوان سے۔ ناظرین محترم، اس سیشن میں انشاءاللہ ہر اتوار مختلف زندگی میں آنے والے مسائل، چاہے وہ تجارت سے تعلق رکھتے ہوں، ملازمت سے تعلق رکھتے ہوں، گھریلو زندگی سے تعلق رکھتے ہوں، نماز کے ہوں، روزے کے ہوں، زکوٰۃ کے ہوں، حج کے ہوں، پاکی ناپاکی، غرض یہ کہ زندگی میں جو مسئلہ ایک مسلمان کو پیش آ سکتا ہے، اس کی آسانی کے لیے انشاءاللہ یہاں سے مختلف مسائل جو آپ حضرات بھیجیں گے یا ہمارے پاس موجود ہوں گے، انشاءاللہ ان کو سامنے رکھ کر سوال و جواب کا ایک سیشن انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس سے آپ کو زندگی گزارنے میں شریعت کے احکامات کی روشنی میں ایک بہترین مدد ملے گی اور معاون ثابت ہوگی ہماری یہ کوشش۔ تو جی ناظرین محترم، اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے نئے سلسلے کا پہلا سیشن، اور ہمارے پاس مہمان گرامی موجود ہیں حضرت مولانا انوار السادات صاحب، فارغ التحصیل جامعہ دارالعلوم کراچی و متخصص جامعہ اشرف المدارس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سب عید کے بعد یہ پہلا سیشن ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے، تو اس میں ایک بہت اہم سوال جو اکثر ہمارے بھائیوں کے ذہن میں ہوتا ہے، اگر کوئی فطرہ ادا کرنا بھول گیا ہے تو اب وہ کیا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ دیکھیے، صدقۃ الفطر جو ہے یہ واجب ہوتا ہے عید الفطر کی صبح صادق کے وقت، اور عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرنا سنت اور افضل مستحب یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ لیکن کوئی شخص ادا نہیں کر پایا، یہاں تک کہ عید کی نماز بھی اس نے پڑھ لی یا کافی دن گزر گئے، تو بھی یہ ذمے میں رہتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اب یہ ذمے سے ساقط ہو جائے گا، بلکہ جب تک اس کی ادائیگی نہیں کی جائے گی اس وقت تک یہ ذمے میں رہے گا۔ لہٰذا اگر کسی نے ادا نہیں کیا ہو، یہاں تک کہ عید کے بعد کافی دن گزر گئے ہوں، تو اس صورت میں وہ ادائیگی اس کی کرے گا، اور احتیاط اور بہتر راج قول احتیاط اسی میں ہے کہ یوم الادا کی قیمت کا اعتبار کیا جائے، بالکل، یعنی جس دن وہ ادا کر رہا ہے اس دن دیکھ لیں کہ صدقۃ الفطر کا کیا ریٹ چل رہا ہے، گندم کی کیا قیمت چل رہی ہے۔ اگر وہ گندم کے اعتبار سے دینا چاہتا ہے، گندم کے اعتبار سے جس بھی میزان کے اعتبار سے دے رہا ہے، جس چیز کی قیمت کے حساب سے دے رہا ہے، تو اس کی قیمت کا اس دن کا اعتبار ہوگا جس دن وہ ادا کر رہا ہے۔ اگلا سوال طواف کے متعلق ہے، جیسا کہ الحمدللہ ہمارے پاکستان سے بہت سے احباب ایسے ہیں جو عید کے بعد بھی عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، اور آگے جا کے اب انشاءاللہ حج کا سیزن آ رہا ہے تو بہت سارے لوگ حج پہ جائیں گے، اللہ ہم سب کو بلائے۔ لیکن یہ ایک سوال اس میں آتا ہے کہ طواف کے دوران نماز کا وقت ہو گیا حرم میں، تو کیا نماز کے بعد نئے سرے سے طواف شروع کرے گا؟ جی، یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ لوگ بسا اوقات طواف کر رہے ہوتے ہیں، طواف کے 2 چکر لگائے یا 3 چکر لگائے، اس دوران نماز کا وقت ہو جاتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں، دوبارہ نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاں سے چھوڑا تھا طواف وہیں سے شروع کر دیا جائے آگے۔ مثلاً اگر 2 چکر لگا لیے تھے تو پھر آگے تیسرا چکر شروع کیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ دوبارہ پہلا چکر سے شروع کیا جائے۔ جی صاحب، اگلا سوال ہے کہ آج کل حج کا سیزن ہے، جو پیسے ہم نے حج درخواستوں کے ساتھ جمع کرائے ہیں، کیا ان پر بھی زکوٰۃ آئے گی؟ دیکھیں، جو حج پر جاتے ہیں اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں عموماً جو ہمارے ہاں رائج ہے نا، ایک پرائیویٹ اسکیم ہوتی ہے اور ایک جو ہے سرکاری اسکیم ہوتی ہے۔ پرائیویٹ اسکیم میں جو رقم جمع کرائی جاتی ہے وہ واپس نہیں ملتی ہے، اس میں کوئی رقم بھی واپس نہیں دی جاتی ہے، لہٰذا اس صورت میں تو وہ شخص اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تو دوسرے کے قبضے میں چلی گئی ہے۔ لیکن جو سرکاری اسکیم کے ذریعے جاتے ہیں نا حج پر، تو اس کی پھر 2 صورتیں ہوتی ہیں کہ قرآن دازی میں یا تو نام آ چکا ہوتا ہے یا قرآن دازی میں نام نہیں نکلا ہوتا۔ اگر قرآن دازی میں نام نہیں نکلا تو بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور اگر قرآن دازی میں نام نکل چکا ہے تو اس صورت کے اندر گورنمنٹ میں پہلے تو یہ ہوتا تھا، اور ممکن ہے کہ اس دفعہ بھی یہ ہو کہ کچھ رقم تھوڑی بہت وہ واپس کرتے ہیں، کچھ رقم وہ واپس کرتے ہیں، تو اگر جتنی رقم واپس کی جائے گی نا تو اس کی وہ زکوٰۃ دیں گے۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ کسی نے 2.5 لاکھ روپے دیے حج کے لیے سرکاری اسکیم میں، اب حج کے بعد اس کو 20,000 روپے واپس مل گئے، تو اس 20,000 روپے کی تو زکوٰۃ ہوگی کیونکہ وہ واپس اپنی ملکیت میں ہے، ہماری ملکیت میں۔ لیکن جو 2,30,000 روپے سرکار کے قبضے میں چلے گا، سرکار کی ملکیت میں چلے گا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔
سب اگلا سوال ہے، کیا حج و تمتع کرنے والا حاجی پاکستان میں قربانی کروا سکتا ہے؟ جو حج تمتع کرنے والے کی قربانی دو قسم کی ہوتی ہے نا قربانی، جی، ایک تو ہوتی ہے دم شکر جو کہ حج کی قربانی کے لیے حج کی قربانی ہوتی ہے، اور ایک جو عام قربانی جو کہ ہر سال عید الاضحیٰ پہ ہوتی ہے، جی عید الاضحیٰ کے موقع پر جو کی جاتی ہے. تو اگر وہ دم شکر ہے یعنی جو حج کی قربانی ہے تو اس کو تو حدود حرم میں ذبح کرنا ضروری ہے. حدود حرم میں یعنی کہ حرم کے کعبہ کے قریب قریب یا پھر مینا میں، کیونکہ وہ بھی حدود حرم ہی میں کیا ہے شامل ہے. جی، تو قرآن کی واضح آیت بھی ہے محلها الی البیت العتیق. اس طرح احادیث مبارکہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حدود حرم میں ہی ذبح کرنا ہوگا. جی. دوسری جو قربانی ہے یعنی جو صاحب نصاب پر ہوتی ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر، جی، تو اس میں کچھ تفصیل ہے کہ دیکھا جائے گا کہ وہ حاجی کے اس کے 15 دن یا اس سے زائد دن ہو رہے ہی نہیں ہو رہے، یعنی مکہ مکرمہ، مینا، مزدلفہ اور عرفات، ان 4 جگہوں کو ملا کر اگر 15 دن یا اس سے زیادہ دن وہ مقیم یعنی ٹھہر رہا ہے وہاں پہ، تو اس صورت میں تو گویا اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. لیکن اگر اس سے کم دن بنتے ہیں یعنی 15 دن سے اس کے کم دن بنتے ہیں تو وہ مسافر ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوگی. لیکن مقیم ہونے کی صورت میں بھی تھوڑی سی بات سمجھ لیں کہ حاجت اصلیہ سے زائد یعنی اس کے پاس جو مال وغیرہ رکھا ہوا ہے نا، اگر وہ مقیم بھی بن رہا ہے تو حاجت اصلیہ سے زائد جو مال ہے اگر وہ نصاب تک پہنچ رہا ہے تو اس صورت میں اس پر قربانی لازم ہوگی. اب وہ ایسا بھی ممکن ہے کہ مال اس کے پاس ابھی تو نہ ہو لیکن پاکستان میں دوسرے ملک کے اندر جہاں سے وہ آیا ہے وہاں موجود ہو، تو اس کے منی ایسی صورت ہے کہ مال کو منگوایا بھی جا سکتا ہے، یعنی کوئی مشکل نہیں ہے. تو مطلب اس کو بھی شامل کیا جائے گا، یعنی مال ہو چاہے یعنی حاجت اصلیہ سے زائد خود اس کے پاس ہو یا اس کے اپنے وطن کے اندر ہو، قربانی اس پر آئے گی اگر وہ مقیم ہوگا تو. اور وہ جو جس پہ قربانی آئے گی وہ اگر وہاں رہتے وہ حج کا اپنے فرائض انجام دے رہا ہے اور وہاں کے اعمال کر رہا ہے، وہ اپنے کسی رشتہ دار کو، بھائی کو یہ کہہ دے کہ تم پاکستان میں عید الاضحیٰ والی جو قربانی ہے وہ یہاں میری کر دو، تو یہ بھی جائز ہے؟ جی بالکل درست ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے جو اس کو بولا ہے کہ قربانی کی جائے تو دونوں وطن کے اندر مطلب عید کا دن ایک ہونا چاہیے. سب اگلا سوال ہے، کیا اعتکاف رمضان کے علاوہ میں بھی ہو سکتا ہے؟ جی رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے روزہ بھی شرط نہیں ہے، بلکہ آدمی جب بھی مسجد میں جائے، یہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے تو نیت کر لے تو اسے نفلی اعتکاف کا ثواب مل جایا کرتا ہے. اگلا سوال میں صرف شوال میں جو 6 روزے مصنون ہیں، اگر شوہر اپنی حاجت کی وجہ سے روک لے کہ تم روزہ نہ رکھو، یا یوں کہنا چاہیے کہ بیوی اگر روزہ رکھنا چاہے شوال کے تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر سے اجازت لے؟ جی بالکل، یہ نفلی روزہ ہیں اور اس پر نفلی روزوں ہی کے احکام مرتب ہوں گے، اور نفلی روزہ جو ہے وہ شوہر کی اجازت کے بغیر رکھنا منع ہے. منع، ٹھیک ہے. لیکن اس میں سب اگر ہم اس میں ایک مسئلہ اور ایڈ کریں کہ ہماری مستورات کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کا ایک نظام مقرر ہے اس سے روزے چھوٹتے ہیں، تو وہ روزے اگر شوال کے 6 روزوں مطلب شوال میں 6 روزے رکھنا ہے نا، تو اب وہ اپنے قضا روزے رکھ رہی ہیں، تو اس صورت میں بھی کیا شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے؟ قضا تو دیکھیں لازم ہے نا، ضروری ہے، وہ تو ذمے میں ایک چیز ہے، واجب ہے، تو اس لیے اس میں تو اجازت کا اعتبار نہیں ہوگا. یعنی شوہر منع کرے گا تو مطلب اس کی تھوڑی ترغیب دی جائے گی، سمجھایا جائے گا، یعنی اس میں اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. نفل میں یہ بات ہوتا ہے، نفل میں مطلب کیا ہے، اجازت دینا ضروری ہے. لیکن ناظرین محترم اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ ان مسائل کو جھگڑے کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر شوہر اجازت نہیں دے رہا تو زبردستی روزہ رکھنا یا شوہر کو بلا وجہ کی ضد لگانا کہ روزہ نہیں رکھو، یہ دونوں چیزیں حکمت بصیرت کے ساتھ آپس میں مشاورت سے طے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، نہ کہ اس چیز کو زیادہ لڑائی اور جھگڑے کا سبب بنائیں. اگلی سوال مصعب، اگر کوئی عورت شوال کے 6 روزوں میں قضا کی نیت کر لے تو کیا دونوں ادا ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو نفل ہے شوال کے روزے، تو اور جو قضا ہے وہ تو اس کے ذمے میں ضروری ہے، واجب ہے، تو لہٰذا ایسا نہیں ہوگا، بلکہ دونوں کی نیت الگ الگ ہوگی. اگر کوئی شوال کی نیت سے رکھ رہی ہے خاتون تو پھر نفلی روزے ہی ہوں گے، اور اگر وہ قضا کی نیت سے رکھ رہی ہے تو پھر قضا ہی ادا ہوں گے. ٹھیک. اگلا سوال میں صرف عید کے ایام میں جو عیدی ملتی ہے بچوں کو، وہ والدین استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ عیدی جو ہے جو دی جاتی ہے وہ بچے ہی اس کے مالک ہوتے ہیں، یعنی والدین کے لیے اس کو اپنے استعمال میں لانا یا کسی اور کے لیے، گھر کے بڑے کے لیے اس کو اپنے استعمال میں لانا یہ جائز نہیں ہوگا،
بلکہ اس کو بچوں ہی کی ضروریات میں صرف کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے سر، اگلا سوال ہے، بعض مرتبہ گھر کے کچھ بڑے عیدی کا لفافہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تم سب کی ہے، اس کی تقسیم کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ان سے تصریح کر لیا نا کہ آپ وضاحت کر دیں کہ آپ نے یہ بات کہی ہے، مطلب تم سب کی ہے تو مطلب ہم سب اس کو تقسیم کر لیں، یا کیا صورت ہو۔ اور اگر کوئی ایسی صورت نہیں ممکن ہے کہ صراحت نہیں بھی کی ہے، تو بھی اس صورت کے اندر یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تم سب کی ہے تو جتنی رقم بھی ہوگی وہ سب میں تقسیم کی جائے گی۔ ٹھیک سر، اگلا سوال آخری سوال ہے آپ کی خدمت میں کہ اگر کسی نے عید کی نماز نہیں پڑھی تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں عید کی نماز جو ہے یہ واجب ہے، یعنی ضروری ہے، اور نہ پڑھنے کی صورت کے اندر آدمی کو توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔ بالکل۔ اگر کسی کی عید کی نماز نکل جاتی ہے تو وہ دیکھے کہیں اور اگر مل سکتی ہے نماز تو وہاں جا کر اس کی ادائیگی کی فکر کرے۔ اگر بالفرض اس کو پتہ ہے یا معلوم ہے کہ کہیں اور بھی نہیں ملے گی تو اس صورت کے اندر تو ظاہری بات ہے اس کی کوئی مطلب الگ سے صورت نہیں بن سکتی۔ جیسے آج 21 دن ہو گئے تو اب تو کوئی بس سوائے استغفار کے اور کوئی کام نہیں کر سکتا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک، اب تو استغفار ہی اسے کرنی پڑے گی اور آئندہ احتیاط کرے۔ ہاں یہ ہے کہ بہتر یہ فقہا نے لکھا کہ 4 رکعت نفل پڑھ لیا کرے اس موقع پر، یعنی جب نماز نکل گئی ہے تو 4 رکعت نفل پڑھ لے، یہ بہتر ہے۔ ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ۔ یہ ناظرین محترم، ہمارا آج کا سوال کا سیشن پورا ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔